أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرے ہاں یہ بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے آج تک چھوا بھی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بد چلن عورت ہوں۔ قال، تو جبرائیل نے کہا، کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا، ایسے ہی۔ قال ربک هو علی ہین، اور یہ کہا کہ اللہ کے لیے تو یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ اس سے اپنی نشانی دکھائے گا لوگوں کو اور رحمت دکھائے گا لوگوں کو۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ ہونی ہی ہونی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر وہ مریم حاملہ ہو گئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر اس حمل کو لیے ہوئے دور جگہ میں چلی گئی۔ آیت نمبر 20، 21، 22، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم۔ فرشتے کو جب سامنے دیکھا تو یہ تو یقین ہو گیا کہ بات میں صداقت ہے، بات میں صداقت ہے۔ اب ایک تعجب بھی ہو رہا تھا کہ یہ ہے کیا ماجرا اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو پھر آپ نے جبرائیل امین کے سامنے یہ کہہ دیا کہ بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں۔ یوسف نامی جو تھا نا، نجار تھا، ترخان تھا، اس سے آپ کی منگنی ہو گئی تھی، منگنی، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسرا، رومی ایک سپاہی تھا،
تو کچھ لوگ جو تھے نا وہ اس کی تہمت حضرت مریم کے ساتھ باندھتے تھے کہ ان کے آپس میں غلط ریلیشن اور غلط تعلقات ہیں۔ آپ نے دونوں چیزوں کی نفی کر دی۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، نکاح کے ذریعے بھی مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نکاح کے بغیر بھی مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا۔ بے شک قوم تہمت لگاتی ہے، قوم تہمت لگاتی ہے، مگر مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، تو یہ پھر بچہ کہاں سے ہوگا؟ اب جبرائیل نے کیا کہا؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور یہ بھی کہا میں کوئی بد چلن عورت نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئی تو پہلا کام ہی ان کا کیا مل گیا ان کو کہ بیت المقدس کی خادمہ بنا دو۔ کس کی خادمہ بنا دو؟ اور بیت المقدس ظاہر اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور وہاں پہ عفت، پاک دامنی اور حیا اور تقوی اور طہارت اور ایمان اور اخلاص بڑھتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں رہیں اور اس محراب میں آپ عبادت کریں اور اللہ غیب سے اوپر سے پھل بھی عطا فرمائے اور آپ کوئی بدچلن عورت کا کردار ادا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کل جو میں نے بات آپ کو بتائی، بے شک یہ اللہ کی قدرت بھی ہو، بے شک مریم کے پیٹ میں یہ بچہ پیدا بھی ہو جائے، بے شک جو کچھ بھی ہو جائے، بھائی معاشرے کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے نا، معاشرے کا سامنا تو، کیونکہ مریم پیغمبر تو نہیں تھی، مریم نبیہ بھی نہیں ہے، رسولہ بھی نہیں ہے، ایک اللہ والی ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ اوپر سے جبرائیل امین آتے اور دنیا کے سامنے ان کی صفائی بیان کر دیتے، پھر بھی ایک پریشر تو تھا کہ چلیں ایسا ہو جائے گا، میں مانتی ہوں جی ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی ایسا ہو جائے، مگر معاشرے کے سامنے میں کس طرح اٹھوں گی، کس طرح چلوں گی، کس طرح پھروں گی؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدچلن عورت؟ تو جبرائیل نے زبردست آواز سے کہا کذالک، آپ جو بھی کہو ہونا اس طرح ہی ہے، ہونا۔ اور یہی سوال زکریا علیہ السلام نے کیا تھا، آپ کو یاد آ رہا ہوگا۔ انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ میں بوڑھا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے، تو بچہ کہاں سے ہوگا بھائی؟ وہاں پر بھی یہی کہا تھا قال کذالک، اور اس طرح ہی ہوگا اور ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جبرائیل تو فرشتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ نے بتایا تھا پھر یوں کرنا ہے، پھر یوں کرنا ہے، پھر یوں کرنا ہے، پھر بچہ پیدا ہو جائے گا، ان کو تو یقین تھا۔ اس لیے جب مریم کو تھوڑا سا تعجب ہوا تو انہوں نے فوراً کہا کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ یہ دعوے یہ دنیا داروں کے نہیں ہیں بھائی، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتوں کا نظام۔ قال ربک هو علی ہین، فرمایا اللہ پہ یہ آسان ہے، اللہ پہ آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو مشکل سے مشکل کام کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے تاکہ دنیا کہے کہ واقعتاً یہ کام ہی ہے، یہ کام ہی ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے بھائی؟ نشانی بنائیں گے کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو گیا، وَرَحْمَةً، اور ان کو کیا بنائیں گے؟ رحمت۔ رحمت کیسے بنے؟ آپ نبی بن گئے، آپ پر انجیل نازل ہوئی، پھر ایک رحمت کس طرح بنے؟ آپ رحمت للعالمین کی امت میں دوبارہ آئیں گے ہیں، اور ایک رحمت یہ ہے کہ آپ آسمانوں پہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں۔ مرزائیوں کے ہاں تو آپ نہیں ہیں، اور ان کے ہاں مسیح موعود یہی مرزا ہے۔ کیا ہے؟ مرزا ان کا مسیح موعود ہے۔ اور عیسائی جو ہیں وہ بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں جی ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، آسمان پر رہنے کے قائل نہیں۔ پھر وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں جی اگر آسمان پہ رہتے ہیں اور نبی ہیں تو کھاتے کہاں سے ہیں، پیتے کہاں سے ہیں، سوتے کہاں ہیں جی؟ تو یاد رکھیں بندہ جس جہاں میں جاتا ہے اللہ اس کے اندر اسی جہاں کی صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ بندہ جس جہاں میں جائے گا اللہ اس جہاں کی صفات پیدا کر دیں گے۔ اب اوپر جہاں جو ہے نا وہ ہے فرشتوں کا جہاں، فرشتوں کی صفات ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔
تو اللہ جہاں پر عیسیٰ کو بھیجا ہے وہاں پہ ان کے اندر بھی یہی صفات ہو گئی ہیں. ان کے اندر بھی مولانا منظور چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، بڑے اللہ والے تھے. اس طرح وہ تقریر کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں جی؟ آسمانوں پہ ہیں. تو کھاتے کہاں پیتے کہاں؟ ان کا جی اللہ ہر چیز کا مختار ہے. ان کا جی پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ وہ کھاتے پیتے تو ہوں گے، چلو پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ الزامی جواب انہوں نے یہ دیا کہ بھائی ایک پیپ وہاں پہ لگایا جاتا ہے، اس میں وہ پیشاب کرتے ہیں، وہ سیدھا ربوہ کے اندر آ کے مرزائیوں کے گھروں میں پیشاب آتا ہے ان کا. یہ سوال جب کیا کہ پیشاب کہاں کرتے ہیں، اور بھائی کھانا پینا ان کا وہاں منقطع ہے اور وہاں ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. اور دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ہم روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ تہجد پڑھیں گے اور بڑی بڑی نمازیں. جب بندہ پہلوان ہوتا ہے نا، چست ہوتا ہے. اب آپ کو پوچھے آپ فجر کتنی پڑھتے ہو، آپ کہیں جی میں 4 پڑھتا ہوں، ظہر 12، عصر 8، مغرب 7، عشاء 17، تہجد 8. ٹھیک ہے، یہ آپ نماز پڑھیں اور ایک پہلوان بندہ آپ کا ہو جو صحیح باڈی بلڈر ہو، ٹھیک ٹھاک اس میں طاقت ہو، تو وہ کہے یار یہ کوئی نماز ہے؟ میں تو آپ پڑھتے ہو میں تو 200 300 رکعتوں کی نماز روزانہ پڑھ سکتا ہوں. تو حضور نے صحابہ سے کہا نہیں بھائی، تم نے اگر روزہ رکھنا ہی ہے نا مسلسل تو ایک دن رکھو، ایک دن افطار کرو، یہ صوم داودی ہے. کیا ہے؟ پھر کہا یا رسول آپ کیسے روزہ رکھ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کھلا دیتا ہے، اللہ پلا دیتا ہے. اللہ تم میری طرح نہیں ہو، تم میری طرح نہیں ہو. تو بھائی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کدھر ہیں؟ آسمان کے اوپر ہیں. کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، پیشاب کا وہاں کوئی تقاضا نہیں ہے، لیکن رحمتم منا، وہ ہماری طرف سے رحمت ہیں. رحمت وہی ہوتی ہے جو برستی رہے. کیا ہو؟ برستی رہے. اور ایک رحمت کا حصہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب کائنات میں دوبارہ تشریف لائیں گے. ہم ان کے نزول کے قائل ہیں اور دنیا کو ایک چمک اور دمک نصیب ہوگی اور کافر مرتے 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 ختم ہو جائیں گے اور یہودی پتھروں کے پیچھے پناہ لیں گے. تو پتھر مسلمان کو کہے گا ادھر آ بھائی، تو یہودی کو تلاش کر رہا ہے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا، اس کو مار دے. ہیں ادھر جائے گا، اس کو بھی ایک وہ درخت ہے جس کو درخت غرقد کہتے ہیں. غرقد اسرائیل اس کی بڑی کاشت کر رہا ہے اور دنیا کو بڑی دولت اس بات کی دے رہا ہے اگر کوئی اس چیز کو کاشت کرنا چاہے. تو غرقد جو درخت ہے نا وہ یہودیوں کو چھپائے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کی شکایت نہیں کرے گا. باقی کوئی کائنات کا درخت یہودی اس کے پیچھے چھپ جائیں گے. اب جنگل ہے، آپ نے گہرا جنگل دیکھا ہوگا جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، درخت بھی ہوتے ہیں، جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں. بندہ اگر وہاں چھپ جائے کسی کو پتہ نہیں. یہ جب چھپیں گے تو ان کے بارے میں بولیں گے، درخت بھی بولیں گے، پتھر بھی بولیں گے بھئی ہمارے پیچھے آ گئے. وہ کہے گا یہ ہمارے پیچھے آ گئے، وہ کہے گا یہ ہمارے پیچھے آ گئے ہیں. جب یہی بولنے لگے ہیں پھر سیکورٹی کہاں سے آئے گی بھائی؟ سیکورٹی تو نہیں آئے گی. اس لیے میرے بھائی عیسیٰ کا آنا رحمت بن گیا. کیا بن گیا؟ اور اتنا بڑا رحمت بن گیا کہ مریم کا نام ایک عورت کا قرآن میں آیا ہے. کتنا؟ ایک عورت، اور کسی عورت کا نام نہیں آیا. یہ تو آیا کہ فرعون کی بیوی، جی نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، حضور کی بیویاں، یہ بھی آیا حضور کی بیویاں، مگر بیویوں کے نام قرآن میں نہیں ہے. جی فرعون کی بیوی آسیہ، ان کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن نے، لیکن نام ان کا حضرت نوح کی بیوی مگر نام نہیں ہے. حضرت لوط کی بیوی مگر نام نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے قصے ہیں مگر عورت کا نام نہیں ہے. تو جتنا بڑا الزام لگا رب نے اتنی بڑی صفائی بیان کر دی، اور بیان کر کے ایک مریم کا نام قرآن میں آپ پڑھ کر آئیں، امہ صدیقہ، یہ مریم تمہاری ماں ہے اور یہ سچی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر ایک دسترخوان تھا جس کے بارے میں آپ دعا کرتے تھے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. سورۃ المائدہ، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان.
تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ مریم کے اوپر کس طرح کے اللہ کے ہاں رزق آتے تھے اور کس طرح کے انعامات ہوتے تھے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہو چکا ہے۔ دیکھیں یقین اس کو کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فَحَمَلَتْهُ، وہ جب پھونک ماری یہاں سے اندر، ان کو حمل ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس سے منگنی ہوئی تھی اس کا نام یوسف تھا، تو انہوں نے یوسف کو بھی کہا بھئی آ جاؤ جی۔ اور یوسف کو بعض روایتوں میں خواب میں بھی دکھایا گیا کہ تیری منگیتر ہے نا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے بس یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، جبکہ تورات کی عبارت یہ ہے کہ یہ جبرائیل کا بچہ ہے۔ اس کا بچہ ہے۔ ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ تم غلط تشریح کیوں کرتے ہو، جبرائیل تو رب کے حکم کے پابند تھے، انہوں نے تو پھونک ماری تھی، تو یہ فرشتوں کا بچہ تو نہیں ہے نا، یہ رب کا بچہ بھی نہیں ہے۔ رب تو اولاد سے پاک ہے، تو رب کے فرشتے بھی اولاد سے پاک ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ بھئی یہ رب کا حکم ہے۔ جبرائیل کا بھی عقیدہ ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، میرا اس میں کوئی دخل عمل۔ فحملتہ، اب بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یوسف کو پیغام بھیجا اور وہ بھی ساتھ آ گئے، مریم بھی اور وہ بھی بیت اللحم میں آ گئے۔ یہ بیت اللحم وہ جگہ جو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور مریم ظاہر ہے اس جگہ سے ہجرت کر کے خاندان کو چھوڑ کے سائڈ پہ آئی، کیونکہ حمل تھا، تاکہ دنیا کو اس چیز کا پتہ نہ چل سکے۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر حمل کو لے کر ایک دور الگ جگہ چلی گئی۔ تو لیکن اب بھی وہ پریشر تو تھا کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوگا اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے، اور قوم مجھے کیا کہے گی، اور کتنا بہتان مجھ پہ لگے گا، اور کتنا الزام مجھ پہ لگے گا۔ لیکن یہ یقین تھا کہ آخر رب کا کام ہے، رب نے دفاع کرنا ہے، میرا اس میں کون سا عمل دخل ہے، میرا اس میں۔ تو میرے بھائی یہ دیکھ لو ہے، عورت کا مرد کا ملاپ ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ، اور بانج عورت اور دوسری تیسری کس قسم کی عورت، اس کو بچہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اولاد کے متعلق اللہ کی یہ قدرتیں ہیں، کیا ہیں یہ قدرتیں ہیں۔ آپ اللہ کو اس انداز کے اندر بھی مانگیں گے، کوئی پتہ نہیں اللہ کس کو کیا چیز عطا فرماتے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔